حدیث قدسی ہے، عبدی کن لی اکن لک، میرے بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، من تو شدم تو من شدی۔ حدیث قدسی جانتے ہو؟ وہ حدیث جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کی طرح معجزے کی صورت میں نازل نہیں ہوا ہے، کلام اللہ کا۔ تو کیا ہے؟ عبدی کن لی اکن لک، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ میری تقریر آخری مرحلوں میں آ گئی، تو اگر واقعاً کوئی اللہ کا ہو جائے، ہو گیا نا، مرضی لے لی، مرضی لے لی، تو اب وہ جو مرضی کا لینے والا ہے اس کا چہرہ اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ اس کی آنکھیں اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اس کا ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یا میری تقریر تمام ہو رہی ہے، میرے نوجوان دوست اس بات کو پوری طرح محسوس کر لیں تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اگر حدیث قدسی کی روشنی میں اگر کوئی پورا اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، اللہ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ اگر کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، تو وہ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ بھائی یہ تو بہت ہی واضح ہے نا۔ اب میں چھوٹا سا واقعہ عرض کروں۔ میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں، لیکن جہاں ضرورت ہو وہی بیان کرتا ہوں بس۔ تو اب ایک ایسا نظر آیا جس کا پورا وجود اللہ کے لیے، اس کا نام ہے محمد۔ دوسرا جو نظر آیا کہ پورا وجود اللہ کے لیے، اس کا نام ہے علی۔ تب دو تو ہیں جن کا وجود اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ کہتے ہو علی کو عین اللہ کہتے ہو، مجھے نہیں معلوم تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں معلوم۔ میں تو ممبر کے اوپر بڑا نیوٹرل بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے عالم اسلام کی ترجمانی کرنی ہوتی ہے، تو مجھے نہیں معلوم۔ آج اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ، علی اللہ کا ہاتھ ہے یعنی، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن بزرگوں نے ایک مقام پر علی کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال کر دیے، بزرگوں نے۔ عرفات کا میدان تھا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ایک دربار لگا ہوا تھا عرفات کے میدان میں۔ سننے کے قابل ہے یہ واقعہ، اور بس اسی پہ تقریر میری تمام ہو جائے گی۔ دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے، منہ سوجا ہوا ہے، زخم لگے ہوئے ہیں۔ کہا اس کو بلایا جائے۔ قریب آیا، کہا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لیے، لطمنی علی نے مجھے تماشا مار دیا۔ میں دیکھو تماشا تو تماشا ہے لیکن زخمی ہو گیا، اتنی طاقت سے مارا تھا۔ تو علی نے مجھے تماشا مار دیا۔ کہا کیوں مار دیا؟ کہا یہ ان سے پوچھیے۔ امیر مومنین کو تشریف آوری کی زحمت دی گئی، اور بعض روایات یہ ہے کہ نہیں، خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے گئے علی کے پاس اور کہا کہ یا علی سبب بتائیں گے کہ آپ نے اسے تماشا کیوں مارا؟ کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پہ بری نگاہیں ڈال رہا تھا۔ اس کا نام ہے علی۔ مسلمانوں کی ناموس پر
बुरी निगाहें डाल रहा था, मैंने तमाचा मार दिया। तो कोई सजा तजवीज कर दीजिए भाई, तमाचा तो कजा तो तमाचा है ना, कोई सजा तजवीज कर दीजिए। हजरत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुड़े उस शख्स की तरफ, कहने लगे मैं क्या करूं, रआ का ऐनुल्लाह व लतम का यदुल्लाह, अल्लाह की आंख ने तुझे देखा, अल्लाह के हाथ से तुझे तमाचा मार दिया, मैं क्या करूं। एक जुमला कहूं, इससे ज्यादा अकीदा तो हमारा भी नहीं है। इससे ज्यादा तो हमारा भी अकीदा नहीं है कि अब मैं क्या करूं भाई। रआ का ऐनुल्लाह, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा, वह लतमा का यदुल्लाह, और तुझे अल्लाह के हाथ में मार दिया। तो अब इतनी मुबारक जबान से अली के लिए निकला यदुल्लाह। यदुल्लाह, ये कौन है? अली, अल्लाह का हाथ है। अब कुरान की आयत पढ़ लो, यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ कायनात में हर हाथ के ऊपर होगा, बयान करिए नीचे नहीं हो सकता। मौला मौला